بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ گزشتہ آیات میں تبلیغ کے آداب کے ضمن میں کفار کی اس درخواست کو رد فرمایا جو اپنے مال و دولت کے نشے میں چور تھے اور غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس کرتے تھے اور اپنے مال اور دولت پر تکبر کرتے تھے۔ آگے ان متکبروں کو سنانے اور دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری بتانے کے لیے دو دوستوں کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، جن میں سے ایک دوست مالدار، کافر اور آخرت کا منکر تھا، اپنے مال و دولت پر مغرور تھا، اور دوسرا دوست ایک مومن، درویش، غریب، متواضع اور آخرت پر کامل ایمان رکھنے والا تھا۔ یہ قصہ قرآن میں بہت مختصر انداز میں آیا ہے، جس میں قصے والوں کا نام و نشان نہیں بتایا گیا۔ اگرچہ یہ قصہ واقعی اور یقینی ہے، لیکن چونکہ اس قصے سے اصل مقصود اس قصے کی تاریخ اور جغرافیے پر موقوف نہیں، اس لیے اس قصے کے مختصر انداز میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح اس قصے سے کافروں کو غلط قرار دیا گیا، اسی طرح مسلمانوں کی تسکین اور تسلی بھی اس قصے سے ہو گئی کہ غریبی اور ناداری کا غم نہ کریں اور آخرت کی دولت کے حاصل ہونے پر شکر ادا کریں۔ اس قصے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے غریب مسلمانوں کو تسلی اور مغرور مالداروں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور آپ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری ظاہر کرنے کے لیے ان لوگوں سے دو آدمیوں کا جن میں دوستی یا رشتہ داری کا تعلق تھا ان کا حال بیان کیجیے، تاکہ کفار کا خیال باطل ہو جائے اور مسلمانوں کو تسلی ہو۔ سو ان دو آدمیوں میں سے ایک کو جو کہ بے دین تھا ہم نے انگور کے دو باغ دے رکھے تھے، اور دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا، یعنی ان باغوں کی باڑ کھجور کے درختوں کی تھی، اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی باغ کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی، یعنی عام باغوں کے برخلاف کہ کبھی کسی درخت میں اور کسی سال پورے باغ میں پھل کم آتا ہے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان نہر چلا رکھی تھی۔ یہ قصہ یہاں قرآن میں بہت اجمال کے ساتھ مذکور ہے، جس میں ان قصہ والوں کی تاریخ کا یا ان کے نام و نشان اور جغرافیے کو نہیں بتایا، اسی لیے بعض نے اسے فرضی قصہ بھی کہا ہے، لیکن تفسیر در منصور میں منقول ہے کہ اس قصے میں جس نہر کا ذکر ہے وہ ملک شام کے شہر رملہ کی نہر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ واقعی اور حقیقی ہے۔ چونکہ قصے سے اصل مقصود ان تفصیلات پر موقوف نہیں تھا، اس لیے اس اجمال میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور جیسے اس قصے سے کفار کے خیال کو باطل اور غلط قرار دیا، اسی طرح مومنین کی تسکین اور تسلی بھی ہو گئی کہ غربت اور ناداری کا غم نہ کریں اور آخرت کے حاصل ہونے پر شکر ادا کریں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی مالداری کا سامان تھا، سو ایک دن اپنے اس دوسرے غریب ساتھی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع یعنی گروہ بھی میرا زبردست ہے، یعنی تم جو اپنے طریقے کو حق اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ کہتے ہو اور میرے طریقے کو غلط اور خدا کے نزدیک ناپسندیدہ بتاتے ہو، تو دونوں کا ثمرہ یعنی پھل اور نتیجہ دیکھ لو۔ اگر تمہارا دعویٰ سچ ہوتا تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا، یعنی تم مالدار ہوتے اور میں غریب ہوتا،
کیونکہ دشمن کو کوئی نہیں نوازتا اور دوست کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، اور وہ مالدار اپنے اس غریب ساتھی کو ساتھ لے کر اپنے اوپر کفر کی فرد جرم قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ بقا اور نشو و نما کے اسباب جمع ہونے کے اعتبار سے میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ باغ میری زندگی میں کبھی بھی برباد ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے وجود اور ہر چیز پر خدا کی قدرت کا قائل نہ تھا، چنانچہ ظاہری حفاظت کے ساز و سامان کو دیکھ کر اس نے یہ گفتگو کی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اسی طرح میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر بفرض محال قیامت آ بھی گئی اور میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے، تو ضرور اس باغ سے بھی بہت زیادہ اچھی جگہ مجھے ملے گی، کیونکہ جنت کا دنیا سے اچھا اور بہتر ہونے کا تو تمہیں بھی اقرار ہے، اور یہ بھی تمہیں تسلیم ہے کہ جنت اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی، اور میرے مقبول ہونے کی یہی دلیل ہے کہ میں یہاں دنیا میں کیسی راحت اور عزت سے ہوں۔ پس اگر بالفرض قیامت آئی بھی جیسے کہ تم کہا کرتے ہو تو مجھے وہاں بھی جنت ہی ملے گی، اور اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو مجھے یہاں یہ باغات کیوں ملتے؟ اس لیے تمہارے اقرار اور تسلیم کے مطابق بھی مجھے جنت میں اس دنیا سے اچھے باغ ملیں گے۔ گویا اس مالدار بے دین شخص نے 4 دعوے کیے۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا میں کفر کے برا نہ ہونے کا دعویٰ کیا، ما اظن ان تبید هذه میں توحید کا انکار کیا، اور وما اظن الساعة قائمہ سے قیامت کا انکار کیا، اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي سے اس نے اللہ کے ہاں اپنے معزز اور مکرم ہونے کا دعویٰ کیا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ اس امیر دوست کی یہ باتیں سن کر اس سے اس کے ملاقاتی نے، جو کہ دیندار مگر غریب آدمی تھا، جواب کے طور پر کہا، کیا تم توحید اور قیامت کا انکار کر کے اس پاک ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، جو کہ آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمہارا دور کا مادہ ہے، پھر تمہیں نطفے سے ماں کے رحم میں بنایا جو کہ تمہارا قریبی مادہ ہے، پھر تمہیں صحیح سالم آدمی بنایا، اس کے باوجود تم توحید اور قیامت سے انکار اور کفر کرتے ہو تو کیا کرو، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالی میرا حقیقی رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس غریب آدمی کے اس جواب سے توحید کا بھی ثبوت ہو گیا، جیسا کہ یہاں لا اشرکو میں صراحت ہے، اور قیامت کے ثبوت کی بھی دلالت ہے، جیسے کہ بربی کے لفظ سے معلوم ہوا، کیونکہ رب ہونے کے لیے کامل قدرت کا ہونا ضروری ہے، اور جسے دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو وہ عاجز اور مجبور ہے، اور عاجز رب نہیں ہو سکتا۔ تو جب خدا تعالی رب ہے تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب اللہ تعالی کی توحید اور کامل قدرت ہر چیز پر ثابت ہے تو اس سے خود یہ لازم آ گیا کہ تمہارا یہ ظاہری اسباب اور سامان سب کچھ کسی وقت بھی بیکار اور معطل ہو جائے اور تمہارا باغ برباد ہو جائے، اس لیے تم پر لازم تھا کہ ان اسباب سے آگے بڑھ کر اسباب پیدا کرنے والی ذات کی طرف نظر کرتے، تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچے تھے تو تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور خدا کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں، چنانچہ اللہ جب تک چاہے گا یہ باغ قائم رہے گا اور جب چاہے گا ویران ہو جائے گا۔ اس کی مشیت کے سامنے سب تدبیریں اور تمام اسباب بیکار ہیں، اس کی مدد کے بغیر اسباب کام نہیں آ سکتے۔ اس بات سے بھی توحید کی تائید ہو گئی۔ اب 2 باتیں رہ گئی۔
ایک کفر کا برا نہ ہونا جس پر اس امیر دوست نے مال اور اولاد کی کثرت سے استدلال کیا تھا، اور دوسری بات جو اسی کی فرع یعنی شاخ ہے، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو مقبول سمجھنا، تو اب آگے اسی کا جواب دیا جاتا ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، اگر تم مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتے ہو اور اس سے تمہیں اپنے مقبول ہونے کا شبہ ہو گیا ہے، تو مجھے وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے اچھا باغ دے دے، چاہے دنیا ہی میں یا آخرت میں، جس میں ہر طرح کے عیش و لذت کا سامان ہو۔ اس میں مال اور اولاد کی زیادتی کا جواب بھی آ گیا جس پر اس امیر دوست نے فخر کیا تھا، کیونکہ اولاد وغیرہ سے دل کا سکون اور راحت مقصود ہوتی ہے، سو اس اچھے باغ میں راحت کا سب سامان ہوگا، چاہے اولاد وغیرہ کے ذریعے سے ہو یا کسی ایسی چیز کے ذریعے سے جو اولاد سے بھی زیادہ راحت کا سبب ہو۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت کسی ظاہری سبب کے بغیر غیبی حکم سے بھیج دے جس سے وہ باغ اچانک ایک صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس آفت سے اس باغ کا پانی جو نہر میں جاری ہے بالکل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جائے، پھر تم اسے دوبارہ لانے اور نکالنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے، ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جو کسی طبعی اور ظاہری سبب کے بغیر غیبی حکم سے ہو۔ اس تفسیر سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ غیر معمولی طریقے سے آفت نازل ہونے میں ظاہری اور طبعی اسباب کا بیکار ہونا بھی معلوم ہو جائے گا، تو اس سے توحید کی مزید تائید ہو گئی۔ جواب کا حاصل یہ ہوا کہ تمہارے بدعقیدہ یا شبہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ تمہیں اللہ نے دنیا میں دولت دے دی اور اسے تم نے اپنی مقبولیت کی علامت سمجھ لیا، اور میرے پاس دولت نہ ہونے سے تم نے مجھے غیر مقبول سمجھ لیا۔ تو دنیا کی دولت اور ثروت کو اللہ کے نزدیک مقبولیت کا مدار سمجھ لینا ہی بڑا دھوکہ اور غلطی ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو رب العالمین سانپوں، بچھوؤں، بھیڑوں اور بدکاروں سبھی کو دیتے ہیں۔ مقبولیت کا اصل مدار آخرت کی نعمتوں پر ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور دنیا کی سب نعمتیں زوال پذیر ہیں، اس لیے اعتبار وہاں کا ہے، یہاں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حسباناً اس لفظ کی تفسیر حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے مطلق عذاب سے کی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آگ سے کی ہے، اور بعض مفسرین نے حسباناً کی تفسیر پتھراؤ سے کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو آیا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس میں ظاہر یہ ہے کہ اس امیر آدمی کے باغ اور تمام مال و زر اور سامان عیش پر کوئی بڑی آفت آ پڑی جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ قرآن کریم میں یہاں صراحتاً کسی خاص آفت کا ذکر نہیں، ظاہر یہ ہے کہ کوئی آسمانی آگ آئی جس نے سب کچھ جلا دیا، جیسا کہ لفظ حسبان کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی آگ منقول ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دیندار غریب ساتھی نے اس بے دین کے باغ کا تو جواب دے دیا، مگر اس کی اولاد کے متعلق کچھ جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اولاد کی کثرت جبھی بھلی معلوم ہوتی ہے جب مال موجود ہو، ورنہ وہ الٹا جان کے لیے وبال بن جاتی ہے اور دکھ اور پریشانی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک سوال یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دیندار غریب آدمی کے جواب میں باغ کا تو ذکر ہے لیکن کھیت کا کوئی ذکر نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیت کا مدار پانی پر ہے، جب پانی نہ رہے گا تو کھیت بھی اجڑ جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس امیر آدمی کے 2 باغ تھے، لیکن یہاں اس دیندار غریب دوست نے جواب میں ہر جگہ صرف ایک باغ کا ذکر کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں باغ کی جنس مراد ہے جس میں دونوں باغ شامل ہیں۔
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس گفتگو کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ اس امیر شخص کے سامان کو تو آفت نے آ گھیرا، چنانچہ اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں یعنی چھتریوں اور چھپروں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، مطلب یہ کہ میں کفر نہ کرتا۔ اس میں قیامت کا انکار وغیرہ سب داخل ہے۔ چونکہ توحید سب سے اہم ہے اس لیے یہاں اسے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ یعنی اس مالدار شخص کے سامان کو آفت نے آ گھیرا۔ یہاں آیت میں یہ وضاحت نہیں کہ وہ کیا آفت تھی، لیکن یہاں مبہم بیان کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی آفت تھی۔ بس عجب نہیں کہ خلاف عادت کوئی غیر معمولی آفت آئی ہو۔ چنانچہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ایک آگ تھی جو آسمان سے آئی، کھیت کو جلا دیا اور پانی خشک کر دیا۔ اور اگر آسمانی آفت خلاف عادت نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بہت سے بہت یہ اس مومن غریب دوست کا ایک خیال تھا کہ غیر معمولی آفت آئے گی جس کا پورا ہونا ضروری بھی نہیں۔ اس مالدار بے دین آدمی نے باغ کے ہلاک ہونے پر حسرت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے، اور یہاں حسرت میں خرچ کرنے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کیونکہ اس پر دوہری حسرت تھی، موجودہ حالت کی بھی اور گزشتہ کی بھی۔ یہاں حسرت میں کھیت اور پانی اور چشموں کا ذکر نہیں، خاص طور پر اس شخص نے باغ پر حسرت اس لیے کی کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کیا تھا اور وہ باغ محبوب بھی بہت تھا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا یعنی کتنا اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ باغ پر آفت آنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وبال کفر اور شرک کے سبب سے آیا ہے، اس لیے اس پر شرمندہ ہوا کہ اگر میں کفر نہ کرتا تو اول تو آفت ہی شاید نہ آتی، یا اگر آفت آتی بھی تو آخرت میں اس کا بدلہ ملتا۔ اب دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ مگر یہ بات بھی واضح رہے کہ اس شخص کی صرف اتنی حسرت اور افسوس سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حسرت اور ندامت تو اسے دنیا کے نقصان کی وجہ سے ہوئی۔ کفر کو برا سمجھنے کی وجہ سے اس کا نادم اور شرمندہ ہونا ثابت نہیں ہے، اور اللہ کی توحید اور قیامت کا اقرار جب تک ثابت نہ ہو تو اسے مومن نہیں کہہ سکتے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس اللہ کے سوا ایسا کوئی مجمع یعنی گروہ نہ ہوا جو اس کی مدد کرتا، یعنی اسے اپنے مجمع اور اولاد پر جو ناز اور گھمنڈ تھا وہ بھی ختم ہوا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ ایسے موقع پر مدد کرنا تو اللہ برحق ہی کا کام ہے، اور آخرت میں بھی اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے، اور دنیا میں بھی اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ یعنی اللہ کے مقبول بندوں کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو انہیں دونوں جہاں میں اس کا نیک ثمرہ اور اچھا نتیجہ ملتا ہے، کافر کے برخلاف کہ وہ بالکل ہی گھاٹے اور خسارے میں رہ جاتا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ایک شخصی اور جزئی مثال سے دنیا اور اس کے سامان کی ناپائیداری اور اعمال صالحہ کا باقی رہنا ایک واقعے کے طور پر بیان فرمایا تھا۔ اب آگے قیامت کے بعض احوال کے ذکر سے آخرت کا اہتمام کے قابل ہونا اور آخرت کی مخالفت سے بچنے کا مضمون عام اور کلی مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس پانی کے ذریعے
زمین کی نباتات خوب گنجان اور گھنی ہو گئی ہو، پھر وہ اس کے تر و تازہ اور سرسبز ہونے کے بعد خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اسے ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو، یہی حال دنیا کا ہے کہ آج ہری بھری نظر آتی ہے، کل اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، جب چاہیں ایجاد کریں، ترقی دیں، اور جب چاہیں فنا کر دیں۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اور جب دنیا کی زندگی کی یہ حالت ہے تو مال اور اولاد حیات دنیا یعنی دنیاوی زندگی کی ایک رونق اور اس کے تابع چیزوں میں سے ہے، تو خود یہ مال اور اولاد تو دنیا سے بھی زیادہ جلدی زائل ہونے والے ہیں، اور جو اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک یعنی آخرت میں اس دنیا سے ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے۔ یعنی اعمال صالحہ سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں ضرور پوری ہوں گی، اور اس کی امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، دنیاوی سامان کے برخلاف کہ اس سے دنیا میں بھی انسان کی امیدیں پوری نہیں ہوتی، اور آخرت میں تو کوئی احتمال ہی نہیں۔ اس لیے دنیا سے دلچسپی یا اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محقق عارفین نے کہا ہے کہ حق تعالی چونکہ خود باقی، قائم اور لازوال ہے، چنانچہ ان کی رضا و طاعت کے لیے جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ خود بھی حیات ابدی حاصل کر لیتا ہے، اور مخلوق چونکہ خود فانی ہے اس لیے مخلوق کی رضا والے سارے کام خود ہی جلد فنا ہو جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے، یہ شروع میں ہوگا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایک کھلا میدان پڑا ہے، کیونکہ پہاڑ، درخت، عمارتیں کچھ باقی نہ رہے گا، اور ہم ان سب کو قبروں سے اٹھا کر حساب کے میدان میں جمع کر دیں گے، اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے کہ وہ وہاں نہ لایا جائے اور بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور سب کے سب آپ کے رب کے روبرو یعنی حساب کے میدان میں برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے، یعنی یہ امکان بھی نہ رہے گا کہ کوئی کسی کی آڑ میں چھپ جائے۔ اور ان میں جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو آخر تم دوبارہ پیدا ہو کر ہمارے پاس ہی آئے، جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار یعنی دنیا میں پیدا کیا تھا، مگر تم پہلی پیدائش کا مشاہدہ دنیا میں کر لینے کے باوجود پھر اس دوبارہ پیدائش کے قائل نہ ہوئے، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے کوئی وقت موعود یعنی وعدے کا وقت نہ لائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اور نامہ عمل چاہے سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں دے کر اس کے سامنے کھلا ہوا رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر اس سے یعنی اس کی سزا سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ لکھے بغیر نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ نہ کیا ہوا گناہ لکھ لے یا کی ہوئی نیکی جو شرائط کے ساتھ کی جائے اس کو نہ لکھے، تو یہ ظلم نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ مشرکین سردار جس چیز پر فخر کرتے ہیں انہوں نے اس کا حال اور انجام سن لیا،
اور جن غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کی باقیات صالحات یعنی ہمیشہ رہنے والی نیکیوں کا لازوال دولت ہونا معلوم ہو گیا۔ اگر اب بھی عقل نہ آئے تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کے چکر میں نہ پڑیے۔ گزشتہ آیتوں میں عام الفاظ سے کفار کے سرداروں کی اخلاقی خرابی، فخر و تکبر اور کفر و انکار کے باطل عقیدوں کا بیان ہوا۔ اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ تمام خرابیوں کی جڑ یہی تکبر ہے جس کا آغاز ابلیس یعنی شیطان سے ہوا۔ تکبر کے سبب ابلیس کا برا انجام اور ان کفار اور مشرکین کا ابلیس کے تابع ہونا اور قیامت کے دن اس اتباع کا کچھ کام نہ آنا بلکہ عذاب کا مستحق ہونے کا بیان ہے۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان کے ایمان سے نا امیدی ظاہر کی گئی اور عذاب میں تاخیر کی حکمت بھی بتائی گئی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی جیسا کہ ابلیس کے آگ سے پیدا ہونے کا تقاضا تھا، لیکن اس عنصری تقاضے کی وجہ سے ابلیس معذور نہ سمجھا جائے گا کیونکہ اس کا یہ تقاضا مغلوب بھی ہو سکتا تھا، جیسا کہ اکثر آدمی کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے مگر گناہ کے تقاضے کو خدا کے خوف سے روکا جا سکتا ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تو جب ابلیس ایسا ہے تو کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں یعنی اولاد وغیرہ کو دوست بناتے ہو، یعنی میری اطاعت چھوڑ کر اس کے اور اس کی اولاد وغیرہ کے کہنے پر چلتے ہو جو کہ محض شرک ہے، حالانکہ وہ ابلیس اور اس کی جماعت تمہارے دشمن ہیں کہ ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ ابلیس اور اس کی ذریت کو دوست بنانا ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ بدل اس لیے کہا کہ دوست تو اللہ کو بنانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے بدلے اپنے دشمن شیطان کو دوست بنا لیا، حالانکہ ابلیس کی دشمنی کی وجہ سے اسے دوست نہیں بنانا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب بھی ایسا موجود نہیں کہ جس کی وجہ سے ابلیس دوست بنایا جائے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا۔ ابلیس اور اس کی ذریت کو دوست ہی نہیں بلکہ خدائی کا شریک بھی مان لیا، حالانکہ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت اپنی مدد یا مشورے کے لیے بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، یعنی ایک کے پیدا کرنے کے وقت دوسرے کو نہیں بلایا، اور میں ایسا عاجز و مجبور نہ تھا کہ کسی کو اور خاص طور پر گمراہ کرنے والوں یعنی شیاطین کو اپنا دوست و بازو یعنی مددگار بناتا، یعنی مدد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو خود قادر نہ ہو، خدا کو کسی کی کیا ضرورت۔ حاصل یہ ہے کہ خدا کا شریک اگر مستقل مخلوق نہ پیدا کرتا تو کم از کم خدا کا مددگار تو ہوتا، اور اگر دوسری مخلوقات میں اس کی شرکت نہ ہوتی تو کم از کم خود ان کی اپنی پیدائش وغیرہ کے بارے میں تو ان کی کچھ پوچھ ہوتی۔ جب یہ بھی نہیں تو انہیں شریک قرار دینا محض حماقت اور بے وقوفی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور تم یہاں تو انہیں خدائی میں شریک سمجھ رہے ہو، لیکن قیامت میں حقیقت معلوم ہوگی، سو اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالی مشرکوں سے فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو اپنی مدد کے لیے پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے تو وہ انہیں جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ یعنی رکاوٹ کر دیں گے تاکہ بالکل ہی مایوسی ہو جائے، ورنہ بغیر رکاوٹ کے بھی مدد کرنا ممکن تو نہ تھا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔
اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے ہیں، اور اس پر بھی منکر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ ناحق جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جنات اور حیوانات میں اگرچہ شعور اور ادراک ہے مگر وہ بھی ایسا جھگڑا نہیں کرتے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور لوگوں کو ہدایت پہنچنے کے بعد جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایمان لے آتے، تو انہیں ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر وغیرہ کی مغفرت مانگنے سے اور کوئی بات رکاوٹ نہیں رہی سوائے اس کے کہ انہیں اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ یعنی ہلاکت اور عذاب کا ان کو بھی پیش آ جائے، یا یہ کہ اللہ کا عذاب ان کے روبرو ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ مطلب یہ کہ کیا اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ایسی باتیں واقع ہوں تبھی ایمان لائیں گے، جیسا کہ ان کی حالت سے جھلکتا ہے، اور کبھی زبان سے کہہ بھی ڈالتے تھے کہ ایسی باتیں کیوں واقع نہیں ہوتی، یعنی ان حالات سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عذاب ہی کا انتظار ہے، ورنہ اور سب حجتیں تو تمام ہو چکی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور اگر یہ کفار اور مشرکین رسول کے ماننے کو ایسے ہی واقعات کے ظاہر ہونے پر معلق کرتے ہیں تو اسے رسالت کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رسولوں کو تو ہم صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں، اور اسے ثابت کرنے کے لیے معجزات وغیرہ کے ذریعے کافی دلائل ان کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے زائد کوئی فرمائش کرنا جہالت ہے، اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو ہٹا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے روگردانی کرے یعنی منہ پھیرے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے۔ ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اس وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں، کیونکہ کانوں سے حق کی دعوت سنتے نہیں، دلوں سے سمجھتے نہیں، اس لیے آپ غم نہ کریں۔ یعنی انسان جب اپنے قصد اور اختیار سے کام لے کر حق کی مخالفت اور نافرمانی کرتا رہے تو نتیجے کے طور پر اس سے حق کے سمجھنے اور سننے کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور عذاب میں تاخیر کی وجہ سے جو ان کفار اور مشرکین کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ عذاب آئے گا ہی نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحمت والا ہے، اس لیے مہلت دے رکھی ہے کہ انہیں خود ہوش آ جائے اور ایمان لے آئیں تو ان کی مغفرت کر دی جائے۔ دوسرے خود رحمت کا بھی تقاضا ہے کہ ایمان نہ لانے پر بھی دنیا میں عذاب سے مہلت دی جائے۔
ورنہ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے اعمال پر انہیں پکڑنا چاہتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے عذاب کے واسطے ایک معین وقت ٹھہرا رکھا ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ اس سے اس طرف یعنی اس سے پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے، یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے کسی پناہ کی جگہ میں جا چھپیں اور اس سے محفوظ رہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہی قاعدہ پہلے کفار کے ساتھ بھی برتا گیا، چنانچہ یہ بستیاں جن کے قصے بیان کیے گئے اور مشہور ہیں، جب انہوں نے یعنی ان کے بسنے والوں نے شرارت کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا۔ اسی طرح ان موجودہ لوگوں کے لیے بھی وقت معین ہے، عذاب میں دیر ہونے سے یہ کیسے لازم آیا کہ انہیں عذاب ہوگا ہی نہیں۔